اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک دل کی درخواست کرتا ہوں، یہ رپورٹ صرف سن کر بھول مت جائے، اسے شیئر کرنا آپ کا فرض ہے تاکہ یہ ان ایوانوں تک پہنچے جہاں انصاف ملتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی معصوم کی جان بچا سکتا ہے اور کسی ذمہ دار کو جواب دینے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ ٹیسٹ ڈوز کی درخواست طنز کا جواب 2 سالہ فریزہ کی موت، ڈاکٹر خاموش، سسٹم بے حس۔ میں ہوں میر الطاف، کیونس ٹی وی کے لیے۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور سوچیں، آپ کی گود کا چراغ، آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ایمرجنسی میں اسپتال کے بستر پر تڑپ رہا ہے، اور آپ کی فریاد کا جواب ہمدردی نہیں بلکہ طنز میں دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ کشمیر کے صحت کے نظام کا وہ سیاہ چہرہ ہے جو ہر دن کسی نہ کسی گھر کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے 2 سالہ فریزہ شکیل کی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، جو کچھ ڈاکٹروں کے غرور اور ایک پیرامیڈک کی بے حسی اور ایک بے مردہ سسٹم کے ہاتھوں موت کے حوالے کر دی گئی۔ کوکرناگ کے وائل میں سوگ کا ماحول ہے، ہر چہرہ عشق باز ہے اور ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے، یہ معصوم کیوں مر گئی؟ فریزہ کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج ممکن تھا۔ علاج سے پہلے ایک سادہ مگر زندگی بچانے والا ٹیسٹ ڈوز دینا ضروری تھا، مگر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق جب انہوں نے ٹیسٹ ڈوز دینے کی درخواست کی تو ایک پیرامیڈک نے تنزین کہا، کیا تم ہم سے زیادہ میڈیکل جانتی ہو؟ چند لمحوں میں فریزہ کا رنگ پیلا پڑا، سانس رکنے لگی اور اس کی زندگی ڈگمگا گئی۔ جب حالت بگڑ گئی تو جی ایم سی اننت ناگ سے جی ایم سی سری نگر ریفر کیا گیا، مگر ایمبولینس میں نہ ڈاکٹر تھا نہ پیرامیڈک، صرف ڈرائیور۔ راستے میں آکسیجن پائپ نکل گئی اور پامپور کے قریب آدھے گھنٹے تک یہ ننھی جان سانس کے لیے ترستی رہی۔ رات 10:43 پر جب یہ ہسپتال پہنچی، ڈاکٹروں نے بھرپور کوشش کی، مگر 1:40 پر فریزہ کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ موت کی وجہ لکھی گئی، دوا کا شدید الرجی، دل اور سانس بند ہویا اور پھیپھڑوں سے خون آیا۔ فریزہ کے والد شکیل کا سوال آج بھی گونج رہا ہے، ہم نے بچانے کی فریاد کی مگر طنز سنا، ہماری بیٹی کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں، یہ پورے کشمیر کا زخم ہے۔ یہاں ہر گھر میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے، اگر مریض کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ کہاں لے جائے؟ کچھ ہسپتالوں میں ڈاکٹر موجود نہیں، کہیں ضروری مشینیں خراب، اور جہاں سب کچھ ہے وہاں عملے کی لاپرواہی اور بے حسی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے اپنے حلف کو کتابوں میں دفن کر دیا ہے اور مریض ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ یہ صرف ایک پیرامیڈک یا ایک ڈاکٹر کی غلطی نہیں، یہ پورے نظام کی ناکامی ہے۔ ہیلتھ منسٹر کا اصل فرض صرف ابتدائی تقریریں کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کشمیر کے ہر ہسپتال میں صحیح علاج، تربیت یافتہ عملہ اور بروقت سہولیتیں دستیاب ہو۔ جب ٹیسٹ ڈوز جیسے بنیادی اصولوں پر عمل نہ ہو، جب ایمبولینس خالی بھیجی جائے اور جب مریض رستے میں ہی دم توڑ دے، تو یہ ذمہ داری سیدھی پالیسی بنانے والوں پر آتی ہے۔ ناظرین، اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، مگر یہ کیسی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہسپتال اور ہمارا سسٹم موت کو وقت سے پہلے لے آتے ہیں۔ فریزہ کی قبر شاید چھوٹی ہے مگر اس کا لکھا سوال بہت بڑا ہے۔ کیا کشمیر کا اگلا بچہ بھی علاج کے بجائے طنز سن کر مرے گا؟ کیا اگلی ماں بھی اپنی گود خالی دیکھے گی؟ یہ ہے تلاش جواب، جہاں ہم خاموش نہیں بیٹھتے اور سچ بولنے سے نہیں ڈرتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دیکھتے رہیے کیونس ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔